وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور یہ اہل کتاب نے یہ بینہ روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اختلاف کر دیا، حالانکہ ان کو حکم کیا تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص اپنے دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں یا تزکیہ نفس کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ ہے سچا دین جو قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل کتاب کا ذکر کیا کہ ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ٹیمپرڈ فارم میں، ان کتابوں میں بھی یعنی تورات اور انجیل کے اندر بھی، یا حضرت موسیٰ کے جو صحائف تھے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دین بیان کیا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی شکل میں دیا ہے۔ وہی بیسک چیزیں، اس میں بنیادی چیز توحید ہے کہ عبادت کرنی ہے، یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ عبادت کرنی ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں، عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور اپنے دین کو خالص کر کے، بیچ میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ شیطان کو۔ مسلمانوں کی اکثریت نے شیطان کو شریک کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ شیطان کی بھی مان رہے ہیں، ماننی بھی پھر اللہ کی ہے، اور یکسو ہو کر اور نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور تزکیہ نفس کرنا ہے، اور یہ ہے اصل میں صحیح دین۔ لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے، ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے۔ یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود۔ تو مولوی انی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلول جاندہ جے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے۔ تو یہود کے علماء تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی ہیں کہ یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا۔
دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہو، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی ہوئی۔ سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کو داخل ہوئے 1000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا۔ ایک شاہ ولی اللہ نے کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے تھے، قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگ گئے۔ اسی لیے محلہ بزرگوں نے رسک نہیں لیا ترجمہ کرنے کا۔ بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا، ایک بندے نے کیا بخاری مسلم کا ترجمہ، علامہ وحید الزمان جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ترجمہ کرتے ہی اہل حدیث ہو گئے 1920 میں۔ تو ویسے سیانے تھے جن لوگوں نے ترجمے نہیں ہونے دیے۔ جب علماء ترجمے کر کے گمراہ ہو جائیں تو عوام تو ویسے ہی پڑھ کے ہوگی، یعنی انورٹڈ کاما میں گمراہ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پہ روشن کتاب نازل ہوئی، اس پہ تو ایمان نہیں لائے، اپنی کتابوں میں کون سا ایمان لے کے آئیں گے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں والمشرکین، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے دوزخ کے اندر۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ یعنی ظاہر ہے پیغمبر کے آ جانے کے بعد بھی کوئی بت پرست مر جائے، کوئی مشرک ہو کے مر جائے پیغمبر کی موجودگی میں بھی، ظاہر ہے وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہوگا۔ جب پیغمبر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت حق بالکل روشن سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آج تو چلے 1400 سال گزر گئے ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہیں، اب وہ صدیوں سے لوگ اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تو حق پھر بھی تھوڑا سا ایک عام بندے کے لیے پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے اگر اس کی نیت ہے تو۔ لیکن جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تب تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی پیغمبر کی موجودگی کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہ جائے اور اسی طریقے سے دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا بدبخت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا کہ وہ جنت تو ہمیشہ کے لیے، دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا دوزخ ہمیشہ رہے گی؟ رپلائی ٹو جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا دوزخ ختم کر دی جائے گی۔ اور یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، محی الدین ابن عربی کا بھی یہی موقف ہے۔ یعنی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ محی الدین ابن عربی وحدت الوجود کے بانی، اور اہل حدیثوں کے بزرگ ابن تیمیہ، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن ہوگا کہ جب یہ کلپ غامدی صاحب کا سامنے آتا ہے تو مولوی غامدی صاحب کو غلط کہتے ہیں، اپنے ابوں کو نہیں کہتے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یار آپ کا ابا کرے وہی بات، وہ رحمت اللہ علیہ، ہمارا زندہ کرے تو لعنت اللہ علیہ۔ آپ کو تھا نا پچھلے دنوں ایک کلپ آیا غامدی صاحب کا، میں نے بھی ان کا رد کیا تھا، وہ کہتے تھے غیر محرم عورت سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں۔ تو اب مولویوں نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا۔ ان کے ایک سٹوڈنٹ ہیں جو خود تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، اور دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ سب کانٹیننٹ میں سرفراز خان صفدر صاحب کے پوتے عمار خان ناصر گجرانوالہ میں، وہ زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے، سب سے بڑا علماء دیوبند کا خاندان ہے پاکستان میں۔ ان کا جو تیسری نسل میں بندہ ہے وہ غامدی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، حالانکہ پڑھا وہ دیوبند سے ہوا ہے، ان کے یعنی مدرسے سے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فقہ حنفی کی ساری عبارتیں، جس میں اس سے بھی زیادہ غلیظ باتیں لکھی تھیں کہ آپ غیر محرم عورت کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ فیس بک پہ لگا دی۔ اس نے کہا غامدی صاحب نے تو ہاتھ ملانے کا کہا، آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں، میں یہ علماء کی جرت ہے کہ اس طرح کی گندی باتیں کر سکتے ہیں، میں تو وہ غلیظ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ تو کہاں کہاں ہاتھ لگواتے رہے، وہ انہوں نے پکڑ کے فیس بک پہ لگا دی۔ تو خرابی جو ہوئی ہے نا جی شروع سے یہ جہاں پہ
تو جب آپ کو کوئی بھی نئی خرابی نظر آئے نا، آپ اس کو ڈیپ ڈگ کر لیا کرے، کام پچھلے نے ڈالا ہوتا ہے، وہ صرف اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ.